الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں تھوڑے سے وقت میں 3 بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ بات کو جلدی ختم کرتے ہیں. پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجیے گا کہ یہ آخری اشرا چل رہا ہے، اعتکاف کا اس کے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے. تو اب جو لوگ معتکف ہیں اعتکاف میں بیٹھے ہیں الحمدللہ وہ بھی، اور جو اعتکاف میں نہیں بھی بیٹھ سکے وہ بھی. تھوڑی سی چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے اس آخری اشرے میں اعتکاف اور غیر معتکف نے ان دونوں نے اس اشرے کو گزارنا کیسے. بنیادی بات سمجھ لیں کہ یہ ایسی بات ہے کہ آپ نے اپنے رب کے در پر دھرنا دیا ہوا ہے. ہماری اپنی پنجابی اور اردو زبان کہ آپ دھرنا دے کر بیٹھ گئے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کرے گا تو ہم یہاں سے اٹھیں. اسی کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ملتی ہے وہ دعا سکھلا دی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں بھی معاف کرے. ایک تو جو معتکف ہے خیمے میں دھرنا دے کے بیٹھا ہوا ہے. دوسرا ہم نے جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہم نے کیا کرنا ہے، عشاء پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، یہ انفرادی عبادت کرنی ہے. رات کو مصلے پر اکیلے کونے میں کھڑے ہو کر مصلے پر کھڑے ہو کے دھرنا دینا، اور وہاں پہ کیا کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ. لیکن معافی مانگتے ہوئے یہ ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے بندوں کو معاف کیا ہوگا. یہ نہ ہو کہ رشتہ داروں سے لڑ کر بیٹھے ہوں، بیوی سے لڑ کر بیٹھے ہوئے، بچوں کے ساتھ معاملات خراب ہوں، دوستوں کے ساتھ معاملات خراب ہوں، خود کسی کو معاف کرنے کے تیار نہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہو تو آپ کو معافی نہیں ملے. اللہ سے معافی چاہتے ہیں مصلے پر یا خیمے میں بیٹھ کر، تو یہ ذہن اور نظریہ بنا لیجیے گا کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت یا بغض نہ ہو. آپ نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دینا ہے، اور آپ کی وجہ سے آپ کے کسی عمل سے کوئی بندہ ناراض ہے تو اگر موقع ملے تو اسی وقت نہیں، جب جو ہی موقع ملے اس سے معافی مانگ لیں. کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں، میرے بندوں کو معاف کرنا چاہیے. تو سادی بات کیا سمجھ آئی، معتکف کے خیمے میں بیٹھ کے اکیلا بندہ تو رات کو 12 1 2 بجے اکیلے کسی کونے میں گھر میں کھڑا ہو جائے اور وہاں سے کھڑے ہو کر اللہ کے آگے التجا کرے، گڑ گڑائے، روئے، اپنے کم ہونے کا، اپنے گناہگار ہونے کا، اپنے آپ میں کمی کوتاہیوں کو ماننا، مان کر اللہ سے وعدہ کرنا کہ یا اللہ آج کے بعد ایسی نافرمانی کروں تو معاف کرنا، اور اسی طرح اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا. یہ کام آپ اس لیے کہ من قام رمضان، جو جس نے قیام کیا رمضان میں ایمان و احتساب، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف. تو یہ بنیادی اور بڑا کام ہم نے کرنا ہے. معافی مانگنی ہے تو پہلے لوگوں کو معاف کرنا ہے، پھر اللہ سے معاف کرنا تاکہ اس وجہ سے ہمارے پچھلے گناہ معاف. دوسری بات، صدقہ فطر کا اس رمضان کے ساتھ بڑا پیارا کرنا. صدقہ تو ویسے سارا سال میں کرنا چاہیے، پھر اس 20 دنوں میں بڑا ایک تعلق تھا، اجر بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن اس 10 دنوں میں صدقہ فطر کا بڑا خاص تعلق ہے. سب سے پہلے یہ صدقہ فطر، یہ صدقہ وہ ہے جو آپ کی سارے رمضان کی کمی کوتاہی جو نا اس کا جو ہے وہ اس کا ازالہ بن جاتا ہے. کہ آپ سے جس طرح حق تھا اس طرح رمضان نہیں گزرا، روزے نہیں رکھیں گے، قرآن کے ساتھ تعلق نہیں بن سکا، دعا نہیں مانگی گی، عبادات نہیں کی گئی، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، تو اس کے لیے آپ سے آپ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ صدقہ دیتا ہے کہ آپ نے صدقہ کرنا ہے کہ یا اللہ میری جو کمی کوتاہی ہے اس کو. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، ہم جب صدقہ فطر دیتے ہیں تو سب سے جو کم قیمت ہے نا، عام طور پر ہم گندم کو پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے گندم کا ریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے اتنا ریٹ دے دو بھائیو. جب اللہ کے راہ میں دینا ہے اور اپنے گناہوں کا کفارہ کروانا ہے تو خدا اگر ہم کھجور کی طرف بھی آ جائیں، کشمش کی طرف بھی آ جائیں، یہ 2 چیزیں باقی چلے جو یا پنیر وغیرہ آتا نہیں، عام جو چیزیں ہیں کھجور 500 والی ہے، کھجور 2000 والی ہے. یہ جو بندہ جس کی استطاعت نہیں ہے وہ تو چلے کر لے کہ گندم پر گزارا کر لے، لیکن جس کی جیب اجازت دیتی ہے وہ صدقہ فطر کو بڑھا کرتا ہے. کم سے کم آپ کو مقدار بتا دی اس سے زیادہ بھی دے اس نظریے سے کہ یار میرا پچھلا سارا کھاتا صاف ہو. اور تیسری سے کام کیا کرنا ہے، اس پیسے سے آپ نے لوگوں کو
اکیلے یا ان کے گھر جا کر یہ پیسے دینے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے غریب جو مسلمان بھائی ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے عید کر سکیں۔ ہم کہتے ہیں میرا تو 150 ہی پڑے ہیں جی، میرا تو 100 ہی پڑے ہیں جی، میرا 200 ہی پڑے ہیں، چلیں قبول اللہ تعالیٰ کرنے والے ہو جائے گا قبول، ٹھیک ہے، مسئلے کی عادت بات ٹھیک ہے، لیکن آپ جو ہے کھجور 2000 والی نہیں دیکھیں، پتہ چلے کہ بندے کے جو ہے صدقہ فطر 5000 6000 بنتا ہے، گھر کے بندے 5-7 ہزار، پتہ لگا 40-50 ہزار صدقہ فطر ہی بنتے ہیں۔ اپنی ہماری جیب کی بات ہے، ہماری ضروریات کی بات آئے تو ہم 500 1000 2000 500 سے نیچے 5000 سے نیچے سوٹ نہیں پہنتے، ہم کہتے ہیں 1000 کا ہوتا تو سارے سوٹ نہیں پانا، اور جب اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو کہتے ہیں 100 150 200 نہیں گزارا کرنا۔ اس لیے یہ جب دے رہے ہیں تو بھائی اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کو دینا تاکہ غریب جو بھائی ہیں آپ کے وہ اچھے طریقے سے عید کر سکیں۔ تیسری اور آخری بات، عید کے دن تکبیرات میں سے کرائی گئی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ۔ کبھی آپ نے سوچے نہیں تکبیرات کیوں کہلوائی جا رہی؟ اس کے پیچھے حکمت اور فلسفہ یہ ہے کہ درمیان ہے لا الہ الا اللہ، شروع میں دو بھی کہا اللہ اکبر پھر کہا لا الہ الا اللہ پھر کہا اللہ اکبر، شروع میں بھی 2 دفعہ اللہ اکبر اور اس لا الہ الا اللہ کے بعد بھی 2 دفعہ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ میں کیا بات سمجھانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر تم نے روزے صحیح طرح میرے کہنے پر گزار دیے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا یا 30 ہم نے سمجھنا شروع کر دینا، عاجزی لانی ہے اور کہنا ہے میں اس الہ کو اکبر جانتا ہوں کہ آج کے بعد اس رمضان کی ٹریننگ سے گزرنے کے بعد سارا سال میرے فیصلوں میں اللہ کے فیصلے بڑے ہونے شروع ہو گئے۔ اکبر مان، اللہ اکبر کا نام ہے اس کے فیصلوں کو بڑے ماننا، اپنے فیصلوں کو چھوٹا ماننا، اسی کا نام ہے اللہ اکبر۔ تو یہ یقین اور ایمان کے ساتھ تکبیرات پڑھنے ہیں، یا اللہ تو وہ الہ ہے جس کے آج کے بعد پچھلی جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے، رمضان کی ٹریننگ سے میں گزر گیا ہوں، آج کے بعد سارا سال تو وہ الہ ہے جس کو میں اکبر جانتا ہوں، اس کے فیصلوں کو بھی بڑا جانتا ہوں۔ اور پھر کیا گیا؟ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ تعریف کیسے کرنی ہے اس نے جتنی نعمتیں دی ہیں مجھے، چاہے جسمانی طور پر، چاہے مالی طور پر، چاہے کسی اور رنگ میں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو اس کے کہے کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ وللہ الحمد۔ اگر میری آنکھ کان زبان ہاتھ پاؤں یہ اس سے قدر پوچھے جس کی آنکھ نہیں، یہ اس سے قدر پوچھے تو سن نہیں سکتا، اس زبان کی قدر اس سے پوچھے تو اس کی زبان نہیں چلتی، جس کے ہاتھ نہیں ہے، جس کے پاؤں نہیں ہیں، اس سے اس کی قیمت پوچھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جو فری اور بغیر بل کے دے دی ہے، جس کا ماہانہ بل نہیں آتا کہ اس آنکھ کو اتنی دیر استعمال کیا اس کا اتنا بل دو، یہ کان نے اتنی دیر سنا اس کا اتنا بل دو، فری دی ہے، یہ اس کی نعمت کا شکر یہ ہے، اس کی حمد یہ ہے کہ اس کی جو نعمت ہے اس کے کہے کے مطابق استعمال کرنی ہے، اس کی نافرمانی استعمال نہیں کرنی۔ یہ ہے تکبیرات اور اللہ اکبر، یا اللہ تو ہی بڑا، تیرے فیصلے بڑے ہوں گے، لا الہ الا اللہ، تو وہ الہ ہے جس کو میں بڑا رہوں گا، واللہ اکبر، تو ہی بڑا ہے، تو ہی بڑا، بار بار تکرار کرائی جا رہی ہے تاکہ یہ ہمارے اندر بات راسخ ہو جائے کہ آج کے بعد اس کے فیصلوں کو بڑا کرنا ہے، اپنے فیصلوں کو چھوڑنا ہے۔ وللہ الحمد۔ ہم کا ذہن میں یہ یقین اور نظریہ بنانا ہے کہ آج کے بعد جتنی نعمتیں ہیں، چاہے جسمانی ہو، مالی ہو، ویسے جو بھی ہو، ہر نعمت کو اس کا شکر ادا کرنے کا عملی دلیل یہ ہوگی کہ اس کو تیرے نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا۔ یہ ہے چند باتیں بھائی اس رمضان کے آخر میں، ان کو اپنی زندگی میں لائیں تاکہ 11 مہینے باقی ہم جو اللہ کی اطاعت میں اور شیطان کے راستے پر چلنا ہمارے مشکل ہو گیا۔ پھر دوران اعتکاف کا مطلب معتکف خیمے میں دوسرا بندہ رات کو اکیلے انفرادی طور پر مصلے کے اوپر کھڑا ہو کر دھرنا دے رہا ہے، رب کے سامنے التجا کر رہا ہے، اپنے آپ کو گناہگار مانتے ہوئے اپنے آپ سے رب سے اور اپنے آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ آج کے بعد نافرمانی کی ضرورت مجھے معاف کر، اور صدقہ فطر خدا را بھائی دیں تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو زیادہ چیز مہنگی ہے اس کا دینے کی کوشش کریں اگر آپ کی جیب اجازت ہے، تاکہ آپ کے غریب مسلمان اچھے طریقے سے عید گزار سکیں، اور تکبیرات کہتے ہوئے اس کو اکبر مانتے ہوئے
اور اس کی حمد، اس کی نعمتوں کا شکر کے طور پر اس کی اپنے جو اعضاء اور مال اور جان ہے اس کے حقیق کے مطابق استعمال کر کے اس کی حمد بیان کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو آخری عشرہ ہے اور عید کے تک جو معاملہ ہے ان کو جس طرح ہمیں بات اللہ تعالیٰ حکمت اور فلسفے سے ہمیں بات سمجھا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا